جان سکیں. اور چونکہ ہمیں اپنے بارے میں باوجود کوشش کے جواب نہیں مل پاتے ہیں تو ہمیں مذہب کو ایک مفروضے کے طور پہ مان کے، خدا کے وجود کو ایک مفروضے کے طور پہ مان کے آگے چلنا پڑتا ہے تاکہ بات آگے بڑھے. اور پھر اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار بھی سائنسی ہی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم خدا کے تصور کا انکار کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ طریقہ کار ہی مدلل اور ثبوتوں کے ساتھ ہے. اس کو اگر میں اختتام کرتے ہوئے یہ بات کہوں، آپ جانتے ہیں کہ 18 کے قریب لوگ ہیں ایسے جنہوں نے میرے ساتھ گفتگو کے بعد اسلام قبول کیا. ان میں یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا، آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے میری وال پہ، جی، تو میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی ایماندار شخص کے ساتھ آپ مدلل سائنسی مکالمہ کیجئے تو وہ اللہ کے تصور کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے خدا کے تصور کا بالآخر انکار کر دیا ہو اور وہ ایمانداری سے عین سائنسی طریقہ کار کے مطابق تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہو. اچھا چودھری صاحب، ایک کہ جیسے جدید فکر جو ہے خدا کے تصور کو مختلف وہموں اور خوف کا نتیجہ قرار دیتی ہے، اور جس کے لیے وہ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں، مختلف قوموں میں خدا کا تصور مختلف ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کا تصور جو ہے ایک تجسس کے نتیجے میں ہے، کہ انسان کے اندر جو اس کو اپنی پہچان کے لیے ایک تجسس ہے، یعنی یہ ایک اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، اپنے خدا کو جاننا چاہتا ہے. تو یہ جو مختلف تہذیبوں کے نتیجے میں جو خدا کے تصور سامنے آتے ہیں، تو کیسے جو ہے نا پرکھا جائے یا جانا جائے کہ یہ تصور خدا جو ہے حقیقی تصور ہے، واقعی میں یہی تو خدا کا تصور ہے؟ کیونکہ آج سائنس کا زمانہ ہے اور سائنسی طریقہ کار، میں بار بار سائنس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیں ایک تحقیق کا طریقہ کار تو بتا چکا ہے. تو اسی طریقہ کار کو اپنایا جائے اور مختلف مذاہب کے جو بیانیے ہیں، یعنی جو اگر کوئی مذہب ہے اس نے کوئی نہ کوئی کتاب ان کی موجود ہوتی ہے جس کو وہ خالق کی طرف سے کہتے ہیں، تو اس کتاب کو پرکھا جائے اپنے سائنسی طریقہ کار سے. اگر وہ یعنی ہمارے طریقہ تحقیق پہ ہمیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ یقیناً یعنی پھر ہم اس خاص طریقہ کار کو اپنا سکیں گے. دیکھیے معاملہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا مفروضہ ہے، ابھی تو ہم اس کو مفروضے کی بات کریں گے جب تک ہم یہ ثابت نہ کر لیں کہ خدا موجود ہے. اس گفتگو میں جب تک ہم یہ ثابت نہ کر لیں تو ہم خدا کو ایک مفروضہ ہی مان کے چلیں گے. تو ابھی تو یہ مفروضہ ہی ہے کہ کوئی خدا موجود ہے، اور اس مفروضے کا بنیادی بیانیہ یہ ہے کہ وہ خدا، وہ خالق لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی ہدایت نازل کرتا رہا ہے. تو اس کا مطلب اس سے ایک تو شبہ تو یہ پیدا ہو گیا، یا ایک امکان تو یہ پیدا ہو گیا کہ جتنی بھی دنیا میں ایسے مذاہب موجود ہیں جو کسی خالق کو مانتے ہیں، ان سب تک کبھی نہ کبھی اس خالق کی طرف سے کوئی ہدایت تو پہنچی ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہی ہیں پچھلے 1400 سال تو صرف ہمیں ہی ہوئے ہیں اسلام کو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے اختلافات بھی ہیں موجود ہو گئے روایات سے متعلق. ہمارے پاس چلے قرآن پاک تو موجود ہے جس کے بارے میں یہ ثبوت ہے یا یہ ثابت شدہ بات ہے. آرکیالوجسٹ نے بھی، یا جو ماہرین ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی دیگر ٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم میں سے بات سمجھتے ہیں کہ یہ تھی اور بات سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں ہوئی. تو بالکل ایسی یعنی احادیث ہیں، جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، بہت سارے سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، دوسری صحیح ہے. یعنی اختلاف موجود ہو گیا. تو یہی اختلاف دیگر کتب میں بھی موجود ہے یقیناً سارے کا سارا، اور اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت کی کروٹ سے یعنی ان اوراق پہ گرد پڑتی چلی جاتی ہے اور وہ تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. اور جب وہ تبدیلیاں انسانی ہو جاتی ہیں، انسانی تبدیلیاں ہیں، کیونکہ انسان تو آگے اتنا نہیں دیکھ رہا ہوتا جیسے خالق دیکھ رہا ہوتا جس کا ہم نے فرض کیا ہے، تو پھر وہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور وہ تصور خدا بھی الگ سے الگ ہوتا چلا گیا. تو ہمیں اس تصور خدا کو دیکھنا چاہیے یا ماننا چاہیے ساروں کو پرکھ کے، جو عقل پہ، دلیل پہ، سائنسی طریقہ کار، طریقہ تحقیق پہ جو
جو پورا اترے گا اور ان کو صحیح سچ ثابت کرے گا، بس ہم اس کو مان لیں گے اور باقی کو یہ سوچتے ہوئے نظر انداز کر دیں گے کہ ان کے اندر وقت کی کروٹ سے تبدیلی آ گئی۔ یہ سائنسی طریقہ کار کے نتیجے میں تو حصی علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے معین الحسن صاحب ایک سوال فرما رہے ہیں کہ سائنسی طریقہ تو حصی علوم پہ دلالت کرتا ہے، تو کیا ایمان باللہ جو ہے وہ بھی حصی علم ہے؟ جی میرے نزدیک تو ایمان باللہ بھی اسی سائنسی طریقہ کار سے ہی طے ہوگا۔ میری اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اگر وہ خدا واقعی میرا خالق ہے، یعنی مجھ سمیت اس کائنات کا بھی خالق ہے، تو اس کو اب یعنی کوئی ایسی دلیل دینی چاہیے خود کو ثابت کرنے کے لیے جو میرے لیے محیر العقل ہو، یعنی جو میں نے کبھی پہلے سنی نہ ہو، جس کے بارے میں یا کوئی بھی انسان یا سبھی انسان مل کے تصور نہ کر سکتے ہوں اس سے پہلے جب اس نے وہ بات بیان کی۔ یہی ہے نا دلیل۔ تو جیسے قرآن پاک نے میرا خیال ہے 17 مرتبہ، میں قرآن پاک کی مثال لیتا ہوں، ذکر کیا قوم عاد کا، اور قوم عاد سے متعلق بتایا کہ وہ ستونوں والی قوم تھی اور وہ شہری لوگ تھے، اور ایسے شہر کبھی پہلے پیدا نہیں یا نظر نہیں آئے، ہمیں تم نے دیکھے نہیں تاریخ میں ایسے لوگ۔ قرآن پاک نے 17 بار اس کا ذکر کیا۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ان میں جتنی بھی گزشتہ قوموں کا ذکر تھا ایک قوم عاد کے علاوہ، وہ ساری کی ساری ایسی قومیں تھی جن کا بائبل میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یا نیو میں یا اس سے پہلے کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں ذکر تھا کہ ایسی قوم تھی اور تباہ ہو گئی۔ جیسے قوم لوط کا ذکر تھا، بہت ساری قوموں کا قرآن پاک بہت ساری قوموں کا ذکر کرتا، ان کا کہیں نہ کہیں ذکر موجود تھا۔ تو یہ تصور تھا، یہ امکان موجود تھا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کتابوں سے یہ باتیں سیکھ لی تھیں یا سن لی تھیں یا ارد گرد سے سنتے رہتے تھے۔ لیکن قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جس کے بارے میں قرآن پاک نے بار بار ذکر کیا، اور یعنی 17 بار ذکر کیا، اور اس کی وہ بتا دی کہ وہ اس قسم کی قوم ہے، یعنی ایسے ان کا لیونگ سٹائل اور یہ وہ ایسا تھا۔ جب یہ نازل ہوا، یہ قوم عاد سے متعلق پہلی بار بات نازل ہوئی، تو عیسائی اس وقت کے کہنے لگے کہ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اب پہلی مرتبہ نعوذ باللہ پھنس گئے۔ اس سے پہلے تو یہ جو بات کرتے تھے ہماری کتابوں میں ہوتی تھی، اس کا کہیں سے ثبوت لائے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ خود ہی بیٹھ کے آیات گھڑتے رہتے ہیں، اس کا تو پوری کائنات میں کہیں سے ثبوت لے آئے، کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں سے ثبوت لے آئے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ بھی تھا پہلے کا، کہیں کھدائی ہوئی تھی اس سے نکلا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اس کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں تھا، اس کے بعد بھی جو آج تک آتا رہا اس میں کہیں بھی قوم عاد کا ذکر نہیں تھا۔ یعنی 1992 میں کچھ آرکیالوجسٹ تھے نیو یارک کے، فلوریڈا کے، انہوں نے وہ یمن میں قوم عاد دریافت کر لی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہ کہیں وہاں سے سفر کر رہے تھے اور ایسے ان کے پاس کیمرے تھے جو زمین کے اندر دیکھ سکتے تھے، صحرا کے اندر انہوں نے صحرا میں وہ ستون دریافت کیے، اور پھر وہ شہر دریافت ہوتا چلا گیا، اور آخرکار وہ اتنا بڑا سارا ایسا شہر دریافت ہوا جس کے بارے میں یعنی جو واقعی اس سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا کسی بھی ہسٹوریکل ریکارڈ میں، اور عین وہی شکل تھی، بلکہ جو فلوریڈا ٹائمز ہے اس کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ قرآن نے جس قوم کا ذکر کیا تھا، یہ 1992 کی بات ہے، وہ آخرکار دریافت ہو گئی۔ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں آپ سائنسی دلیل، کہ آپ نے ایک مفروضہ دیا تھا قرآن پاک نے، یعنی ہم اس کو مفروضہ مان کے چل رہے تھے کہ وہ بات ہم سے پہلے یعنی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی، اور کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا زمین کے اندر دبی ہوئی ایک ایسی قوم کے سٹرکچر کے بارے میں، ان کے تعمیراتی سٹرکچر کے بارے میں بھی۔ تو اگر وہ بات ثابت ہو رہی ہے 1992 میں آ کے، تو کم از کم یہ مفروضے کو تقویت دیتی ہوئی دلیل بنتی ہے کہ اس کے بارے میں تو کائنات کا یا زمین کا خالق ہی جان سکتا تھا۔ کیا اس کو ہم سائنسی دلیل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو سائنس، میرا اس ساری بات کا مطلب یہ تھا کہ سائنس سے، جیسے اس مثال سے میں نے ذکر کیا، میں ایسی آپ کو 2 گھنٹے کم از کم مثالیں دے سکتا ہوں جو یہ ثابت کریں گی کہ اس سے پہلے یہ بات خدا کے علاوہ یا کائنات کے خالق کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اچھا، سائنسی علوم کا آپ ذکر بار دیگر فرما رہے ہیں، تو سائنسی علوم تو یہ انسانی کاوشوں سے جو ہے نا کا نتیجہ ہے، اور انسان کے اپنے علمی ارتقائی سفر ہے۔ تو کیا خدا خود کو منوانے کے لیے انسانی کاوشوں، انسانی دریافتوں پہ انحصار کرتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے یہ۔
देखिए पहली बात तो मैं साइंसी उलूम की बात, मैं तो अपने तजस्सुस की बात कर रहा हूँ कि मेरे तजस्सुस ने अपने बारे में जानने के लिए, ये तजस्सुस मेरा है कि मैं अपने बारे में जानूं, अपने इर्द गिर्द के बारे में, अपनी कायनात के बारे में जानूं। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, तो इन सवालों के जवाबों के लिए जो भी मुझे कहेगा, फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं मुझे एक लम्हे के लिए कि असल में तो खुदा मैं हूँ, मैंने ये कायनात तख्लीक की है, तो मैं आपके मफरूजे को ले लूंगा एक मिनट के लिए कि ठीक है आपका मफरूजा है, उसके जवाब में कोई दलील पेश करें। फर्ज कीजिए मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको कोई दलील पेश करनी पड़ेगी, तो ये बेसिकली और मैं वो दलील देखूंगा। तो ये तजस्सुस मेरा है, ये उलूम मेरे तख्लीक किए हुए हैं, साइंस के उलूम, ये तजस्सुस मेरा है। मैं अपने तजस्सुस के तहत साइंस को इस्तेमाल करते हुए या दूसरे उलूम को इस्तेमाल करते हुए असल में खोज कर रहा हूँ अपने मुतालिक और खुदा तक जा पहुँचता हूँ खुद ब खुद। तो ये तजस्सुस, ये अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। वो कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम क़यामत तक कायनात की, यानी हम कायनात में ऐसी, एक आयत का मफहूम है कि हम कायनात के अंदर ऐसी आयात दिखाते चले जाएंगे ता क़यामत, जिनसे साबित हो कि ये कुरान तुम्हारे खालिक की तरफ से है। तो इस ये ताल्लुक बनता है साइंस का और कुरान का, या साइंस का और अल्हामी पैगाम का। यानी इसका मतलब है कि खुदा तो दलील के बगैर आपसे बनवाना चाहता ही नहीं, वो आप ही के हासिल किए हुए इल्म को आपके लिए दलील बनाना चाहता है कि आप अपने खालिक को पहचान लें। यानी मेरे सामने मेरे ही उलूम से बावर हो जाए कि मैं जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, तो लेकिन इसमें ये अतमाम हुज्जत कहाँ से होगा कि मेरा इल्म जो है, जो मेरी काविशें हैं, इंसान का एक नजरिया है, एक फिक्र है जो आज कुछ है और कुछ सालों के बाद वो कुछ हो जाता है, लेकिन तसव्वुर खुदा को तो तब्दील नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं फिर अपने तसव्वुर खुदा को भी अपने इल्म के साथ साथ जो है ना वो क्या कहते हैं उसको फिल्टर करता रहूंगा फिर? नहीं, देखिए कुरान पाक की हम मिसाल ले लेते हैं, हम कुरान पाक को समझते हैं। कुरान पाक को हम जानते हैं कि सहाबा कराम बहुत सारे लोग थे, लाखों अफराद, उन्होंने अपने वक्त का जो मुरव्विजा इल्म था उसके मुताबिक एक अपने खालिक को पहचान लिया उसके कलाम की बदौलत। यानी वो उस वक्त एक ऐसा कलाम था, वो इल्मुल कलाम के माहिर थे, वो शायरी और अदब के माहिर थे। यानी वो समझते थे कि पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा फसाहत और बलागत के साथ कोई भी बात नहीं कर सकता। तो उनके लिए दलील बना कुरान का वो तरीक़ा कार, जिसने ये साबित कर दिया कि ये उनसे बेहतर और ज़्यादा फसाहत और बलागत रखने वाला पैगाम है। अब उसी कुरान के अंदर एक ऐसी बात मौजूद थी, जो कि मैं अरबी भी नहीं हूँ और मुझे इस बात का पता भी नहीं है। फर्ज कीजिए कि कुरान पाक वाकई फसाहत और बलागत का कामिल तरीन नमूना है, फर्ज मैं अरबी नहीं हूँ तो मैं नहीं जानता इस बात को। तो मेरे लिए दलील किस चीज को बनना था? मेरे लिए दलील कुरान पाक की के अंदर रखे हुए किसी ऐसे वाकये को बनना था जिसे आज साबित होना था। जैसे कुरान पाक कहता है, फर्ज कीजिए, बल्कि कहता है कि हम तुम्हें उंगलियों की पूरों से पहचान लेंगे, उंगलियों की। अब ये बात सहाबा कराम का इस आयत के साथ क्या ताल्लुक था उंगलियों की पूरों से पहचानने का? उनका इस आयत से कोई लेना देना ही नहीं था। ये आयत तो मेरे लिए, मेरे जमाने के लोगों के लिए उतरी थी, जब ये बात साबित हो गई कि फिंगर के अंदर हमारे प्रिंट्स जो है, ये फिंगर प्रिंट्स, इसके अंदर मेरी शनाख्त छुपी है, तो मुझे इससे भी पहचाना जा सकता है। ये या कुरान पाक के अंदर एक और आयत है, नासिया तन काज़बा, नासिया काज़बा, आपको याद होगी। एक कुरान पाक एक जिक्र करता है एक जगह का कि झूठों को हम पकड़ लेंगे फ्रंटल लोब से, जो कि झूठी है। ये कुरान पाक की आयत है, मैं इसका रेफरेंस अगर कहेंगे तो मैं नीचे दे दूंगा, लेकिन मुझे अल्फाज याद है कि ये नासिया और काज़िबा की बात है। नासिया जो कि काज़िबा है, यानी हमारे अंदर कुरान कह रहा है कि यहां से पकड़ लेंगे हम बंदों को, जो नासिया से जो कि काज़िबा है। अब ये बात डॉक्टर मूर ने साबित की बाद में कि दिमाग की जो फ्रंटल लोब होती है, हमारे झूठ और गुनाह का जो डिसीजन है वो यहाँ से आता है, फ्रंटल लोब, यानी एक नासिया कहते हैं, अरबी में इस चीज को नासिया कहते हैं। अब इस बात का सहाबा कराम के साथ या उस दौर के लोगों के साथ ताल्लुक ही नहीं था, ये तो मेरे जमाने के साथ ताल्लुक था इस आयत का।
مجھے اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہونا تھا مجھ پہ، اتمام حجت ہونی تھی مجھ پہ کہ یہ بات کہ یہ ناسیہ یہاں پہ جھوٹ کا خیال پیدا ہوتا ہے، یعنی فرنٹل لوب کے اندر برین کی جھوٹ کا خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو مجھے پتہ چلنی تھی اس دور میں۔ تو میرے لیے یہ ماننا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات 1400 سال پہلے تو کیا، یہ 140 سال پہلے بھی کائنات کے خالق کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اتمام حجت اصل میں یہ آیات ہیں جو زمینی آیات ہیں، جو میرے نفس کی آیات ہیں، جو ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، کائنات کی آیات ہیں جو ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے ہمارا بنیادی مفروضہ جا کے اٹیچ ہوگا۔ بنیادی طور پہ ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کے بارے میں بتاتے ہیں وہی میرا خالق ہے۔ ہم نے یہ فرض کر لیا تھا نا، ہم مانتے جانتے تو نہیں ہے اس بات کو کہ وہ ہے یا نہیں، ہم نے ان کی بات کو فرض کر لیا تھا کسی سائنسدان کے مفروضے کی طرح کہ اگر دیکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اس کے ثبوت میں یہ ناسیہ کاذبہ والی بات بھی آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیے ایک لمحے کے لیے، آج سے 200 سال پہلے میرے پردادا کے والد بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، دنیا بھر کے سائنسدان یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ فرنٹل لوب کے اندر جھوٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے فنگر پرنٹس کی بات کائنات کا کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا تھا، سارے انسان مل کے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ باتیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ میرا خالق تو کم از کم ہے، کیونکہ میرے بارے میں یہ بات تو میرا خالق ہی جان سکتا ہے۔ تو یہ مفروضہ بنائیں گے پہلے ہم کسی بھی انسان کے سامنے، اس کو کہیں گے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تو مان لو کہ خدا ہے، ایک لمحے کے لیے مان لو۔ اگر وہ ہے تو پھر اس نے کوئی کلام بھی کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں اور میں کلام اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دنیا کے گمنام ترین علاقے مکہ، جو کہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس وقت، وہاں پہ رہنے والے ایک عام سے انسان تھے، معزز تھے، صادق امین تھے، اپنے وہاں کے معززین کی اولاد میں سے تھے، سرداروں کے بیٹے تھے، لیکن وہ ایک عام آدمی تھے۔ وہ نہ وہ پڑھنا لکھنا زیادہ ان کو، یعنی وہ جو مروجہ طریقہ ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ یعنی یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو، یا ایسی باتوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں جس کا ہر جز کوئی 1000 سال کے بعد ثابت ہو رہا ہے، کوئی 1200 سال کے بعد، کوئی 1400 سال کے بعد، اور تا قیامت اس کلام کے بقول وہ تا قیامت ثابت ہوتا چلا جائے گا ہمارے نفس کی شواہد سے اور ہمارے کائنات کے شواہد سے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا وجود جو ہے ہم فرض کر لیتے ہیں یا کچھ ہے، مان لیتے ہیں کہ خدا کے وجود سے جو بھی باتیں ہیں، یعنی جو کلام اللہ ہے، یعنی اب یہ تو بات ہے کہ ہم جو یعنی خدا اپنے آپ کو کیوں منوانا چاہتا ہے، جبکہ اس کی جو اگر ہم یہ اسی کے کلام سے دیکھیں تو ایک جو بہترین صفت ہے وہ بے نیازی ہے۔ تو بے نیاز کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ چاہے اس کا کوئی وجود مانے یا نہ مانے۔ جی جی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی سے ہی جواب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک تو یہ بات ثابت کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا یہاں آنے کے لیے، ہمیں مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ آپشن قرآن پاک کے بقول ہم سمیت بہت ساری مخلوقات کے پاس رکھا گیا، سامنے رکھا گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی ہمیں اس مفروضے کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب ہم یہ مفروضہ مان ہی چکے کہ خدا موجود ہے اور یہ قرآن پاک اسی نے کلام بھیجا ہے، اور اس کی جو مفروضے ثابت ہو چکے، یعنی مفروضے کو تقویت دینے والے جو عناصر ثابت ہو چکے، ان میں یہ فنگر پرنٹس بھی ہے، ان میں یہ ناصبہ بھی ہے، کاذبہ، یہ نگہت خان چتوئی صاحبہ نے شاید وہ آیت سامنے لا دی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، مجھے تو وہ یاد نہیں تھی، اور محیط شامی۔ دوسری آیت ہے وہ جی بناسیتہا۔ جی جی، یہ تو انہوں نے چونکہ پیشانی، اس کا لفظ اردو میں مطلب ہی ایسے بنتا ہے نا، سائنس تو نہیں ہے، لیکن ناصبہ اصل میں اس کو فرنٹل لوب کو کہتے ہیں۔ جی بناسیتہا، ان کے وما من دابۃ الا هو آخذ۔ یعنی یہ لفظ کا جو ترجمہ بنے گا، یعنی یہ انہوں نے آیت جی بیان کر دی۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے، مجھے بات بھول گئی اصل میں ہم کیا بات کر رہے تھے۔ میں ایک بے نیازی کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ بے نیازی کا جو تصور ہے، یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں یا میں ناکام ہو جاتا ہوں،
اس بات کا فرق مجھے ہی پڑتا ہے کیونکہ میں نے ہی قرآن پاک کے مطابق وہ عہد لیا تھا زمین پہ جانے کا. تو اس کا بے نیازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے پچھلے سوال کی طرف ایک دفعہ دوبارہ آتے ہوئے مزید اس پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی کیجیے بات. آپ فرض کیجیے